اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہارے بیٹے وعشیرتکم وازواجکم تمہاری بیویاں وعشیرتکم تمہارے کنبہ قبائل رشتہ دار واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کما کر جمع کر رکھا ہے وتجارت تخشون کسادها اور وہ بزنس و تجارت و نوکری جس کے چھوٹ جانے کا نقصان ہونے کا تم کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے ومساکن ترضونها اور وہ عالیشان بلڈنگ ہے عالیشان عمارت جس میں تم شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تم کو وہ بلڈنگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کرو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم بنی و انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف سے درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اعلیٰ اصحاب پر حاضرین میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 165 کی تلاوت کی اس مناسبت سے آج خطبہ جمعہ میں محبت رسول کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اور دوسرے معبود بنا لیں اور پھر کیا کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ان سے اس طریقے سے محبت رکھتے جو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اس کے بعد کہا لیکن ایمان والوں کی صفت یہ ہے پہچان یہ ہے وہ کیا کرتے ہیں اشد حب للہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اگر یہ ظالم عذاب کو دیکھ لے جو ساری کی ساری طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے چونکہ ایمان والے کی صفت یہ ہے پہچان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیسے ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس لیے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کیسے حاصل کریں گے جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار مطلق ہے، یعنی آدمی جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اچھا، جب نبی کی اتباع کریں گے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ ایک فائدہ تو یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو پھر اس کی خامی پر نظر نہیں رکھتا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ لہٰذا ایک فائدہ تو یہ کہ ہماری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرا، اچھا، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وعشیرتکم وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے کنبہ قبائل رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کما کر جمع کر رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ بزنس، وہ تجارت، وہ نوکری جس کے چھوٹ جانے کا، نقصان ہونے کا تم کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ عالیشان بلڈنگیں، عالیشان عمارت جس میں تم شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم کو وہ بلڈنگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ 8 چیزیں غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ہمارے اوپر آنا یقینی ہے۔ مال، مکان، دکان، جاب، یہ تمام کے تمام چیزیں، رشتہ دار، بیٹے، بیٹیاں، بیوی، بھائی، یہ چیزیں اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا یقینی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں ہم کو پتہ چلا۔ اچھا، 24 نمبر، یہ نمبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو آیت نمبر 24 ہے سورۃ توبہ کی، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر گولڈ ملتی ہے اور وہ بھی پیور گولڈ کون سی ہے؟ جو 24 کیرٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 24 نمبر بہت امپورٹنٹ نمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں ہی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہی ہونی چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کی جلیل القدر انبیاء۔ اب دیکھیں پیدائش ہو رہی ہے، فرعون کو کسی نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ کہا فرمان جاری کر دو، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر ڈال دے گا۔ ٹھیک، سب کو قتل کر ڈال رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی طرف وحی کی، کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بکسے کے اندر بند کر دو اور دریا میں پھینک دو، ہم تمہیں کی طرف لوٹائیں گے۔ لہذا تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دی۔ اچھا، فرعون کا محل ہو کے دریا گزرتا تھا۔ جب تابوت آیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نام بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے نوکرانیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب تابوت آیا تو اس کو چیک کیا تو اس کے اندر بچہ ہے، لہذا اس کو گود میں اٹھا لی۔ جب فرعون کو پتا چلا تو فرعون نے کہا کہ اس کو ہم قتل کریں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ معلوم یہ ہوا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے گھر میں بھی اولاد نہیں ہے، اور ہم
کعبہ اور مٹھائی اٹھائی کیا کیا چیزوں پر وشواس کیے ہوئے، تعویذ دعا کیا کیا چیز ہم پکڑے ہوئے ہیں. جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے یہاں بھی اولاد نہیں ہے، اور ہم تعویذ پر وشواس کیے ہوئے. یہ ہمارے مسلمان ہیں. یہ جنگل کی لکڑیوں پر ہم وشواس کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارے گھر میں اولاد آ جائے گی. اللہ رحم کرے اس قوم پر. لہٰذا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، یہ آسیہ نے ریکویسٹ کی، آسیہ کے ریکویسٹ کے بعد بھی فرعون تجھے قتل کر ڈالتا، لیکن قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے تجھ پر خاص محبت کو ڈال دیا تھا تاکہ تمہاری پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی کس کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام. بچہ تو ویسے ہی پیارا ہوتا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے محبت ڈال دے تو پھر اس بچے کا کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کی محبت کسی کے اندر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اچھا، اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ انبیاء کے لیے انبیاء کسی کا ہاتھ کبھی نہیں مارتے. لہٰذا جو اس کی بہن ہے موسیٰ علیہ السلام کی، دریا میں ڈالنے سے لے کے فرعون کی محل پہنچنے تک برابر جاسوس کا کام کر رہی تھی. دیکھ رہی ہے کہاں جا رہی ہے، تابوت کہاں جا رہا ہے. بہت ساری عورتیں آئی دودھ پلانے کی کوشش کی، نہیں کی تھی. کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک داعیہ کو بلا لاؤں، ایک ایسی عورت ہے جو اگر دودھ پلا شاید اس کی دودھ پی لے. کہا کہ ہاں بلا لاؤ. لے کے آئے، ماں کے گود میں بچہ آتی، دودھ پینا شروع. اب بولے کہ تم کو محل میں رہ کر اس بچے کو دودھ پلانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کی امی بولی کہ ہم سے یہ کام کیسے پاسبل ہے، ہمارے تو اور بھی بچے ہیں. ہاں ایسا ہم کر سکتے، اس بچے کو اپنے گھر لے جا کر دودھ پلا سکتے، اس کی پالن پوشن کر سکتے. کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ اور دودھ پلانے کے وقت تک اس کی ٹوٹل پرورش کا خرچ سرکاری خزانے سے کیا جائے گا. دیکھیے دشمن کو اپنے پیسے سے پال رہے ہیں یہ ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے. آگے کا واقعہ میں نہیں بتاتا، میں صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ فرعون کا دشمن ہے، فرعون کے لیے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ صحیح دین کی رہنمائی کرے. اس کو بھی اللہ دین سے بلوا رہا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے، تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 1423 1423 اس کو کم کر دیں، 1423 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. کہا کہ دو محبت کرنے والے دوست جو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا، دوستی رکھتا تھا، کہا جمع ہوا دوستی کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اور جدا ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے. کہا کہ اگر ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا، یعنی صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والا شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ پریشان حال ہوں گے تو ان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. یہ صرف اور صرف کس کے نتیجے پر؟ اللہ کی محبت کے نتیجے پر. اچھا، یہ اللہ کے لیے محبت ہو تو، اور اگر یہ محبت اور زیارت اللہ کے لیے نہیں ہو تو کوئی فائدہ مند ہے کیا؟ لوگ اجمیر جاتے، کس کی محبت میں جاتے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جاتے. کیا بدایوں جاتے، نہ جانے کہاں کہاں جاتے، نظر و نیاز چڑھانے کے لیے جاتے، قبر پہ لوگ جاتے، اللہ کی محبت میں جاتے ہیں کیا؟ نہیں. اگر محبت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو اس کا فائدہ ہے. آئیے حدیث سے دیکھ لیتے ہیں. مسلم کی حدیث نمبر 515 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احوان اہل النار عذابا ابو طالب وهو ممتعن بنعلین یغلی منہما دماغه. رواه مسلم حدیث نمبر 515. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. اس کے پیر میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. بتانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث سے؟ اس امت کے اندر اگر سب سے زیادہ محبت کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو طالب ہے. جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹیڑھی نظر ڈال لے. یہ جرأت بھی کسی کو نہیں ہوئی. یہ جتنے واقعات آ رہے ہیں، پتھروں سے مارا گیا، ڈانٹا گیا، یہ تمام ابو طالب کے انتخاب کے بعد کا ہے. ابو طالب کے رہتے میں کسی کو یہ جرأت نہیں تھی
کہ اللہ کے رسول کی طرف ٹیڑھی نظر ڈال لے. لہٰذا ابو طالب کی محبت حقیقی محبت تھی یا نہیں؟ بالکل حقیقی محبت تھی، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، بھتیجے کے لیے تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بھائی کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا ہے. اس لیے محبت نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا. لہٰذا اس کی محبت کوئی فائدے کی ہے کیا؟ اور زیارت، لوگ اجمیر چلے جاتے، بدایوں چلے جاتے، کہاں کہاں چلے جاتے، پیر صاحب کے پاس زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس امت کا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا معزز آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابو جہل، ابو لہب ڈیلی صبح شام زیارت کر رہے ہیں، کوئی فائدہ حاصل ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اللہ کے لیے انہوں نے زیارت نہیں کی. معلوم یہ ہوا ایک بار نہیں 1000 مرتبہ بھی کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ چکر لگا لے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے دل کے اندر محبت اور زیارت اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. لہٰذا اب اتنی باتیں آنے کے بعد اور مزید باتیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی مزید فائدے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، اگر کہنے لگے متی الساعہ، یہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وما عادت للساعہ، تو نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ معلوم یہ ہوا امپورٹنٹ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے بہت زیادہ تیاری تو قیامت کے لیے نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیاری کی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی. لہٰذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کیا؟ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ فَرْحًا من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی محسوس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تو نے محبت کی. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی محبت بھی اس سے مراد ہے. کوئی شخص دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رکھتا ہے اور اچھا دنیا میں ایک نہیں ہو پائے تو کیا ہوا، مرنے کے بعد تو محبت حاصل ہو جائے گی، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کہا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، وابا بکر و عمر، اور حضرت ابو بکر سے بھی میں محبت رکھتا ہوں اور عمر سے بھی رکھتا ہوں. فارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرا اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہے. یہ مسلم کی حدیث نمبر 6713 ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جو شخص خالص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ کے رسول کا پڑوسی بن کر رہے گا. اب آئیے آخری حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں لیکن دل کی گہرائی سے نہیں رکھتے. اس لیے ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے، نماز تو قائم کرتے لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بوجھ اتار رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بوجھ تھی جو ہم نے اتار ڈالی ہے. کہا کہ 3 چیزیں اگر آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. ہم نے ایمان تو پایا لیکن ایمان کی مٹھاس تک نہیں پہنچ پائے. کہا کہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ثلاثۃ من کن فیہ وجب حلاوۃ الایمان، کہ اگر انسان کے اندر 3 چیزیں آ جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایک چیز تو یہ دنیا اور اس کے علاوہ تمام چیزوں سے بہتر ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یعنی ہم دنیا کو چھوڑ سکتے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے اور کہا کہ لعنت احب یا رسول اللہ علی من کل شیء الا نفسی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ سوائے اپنی جان کے. یعنی اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ دنیا تو نے جو کمایا ہے عمر وہ تمام کے تمام چیزیں لے لے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، تو میں اس پر راضی نہیں ہوں گا. اگر کوئی یہ کہے کہ جتنا کمایا ہو وہ تمام چیزیں چھوڑ ڈالو، صرف اور صرف اللہ کے رسول کو لے لو، تو میں اس پر راضی ہو جاؤں گا. لیکن جان کی بات آئے تو میں اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا والذی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا جان ہے،
تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم کامل مومن ہوئے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 6632 ہے. اب آئیے ایمان کی مٹھاس کا اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا کہ ایک دوسرے سے محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے خاطر ہی ایک دوسرے سے محبت ہو, اور کفر کے طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں جلنا آدمی کو ناپسند ہو. یہ بخاری کی حدیث نمبر 16 ہے, 16 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ, دنیا اور تمام چیزوں سے زیادہ, اور کسی سے محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں اپنے آپ کو جلنا. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر بیک وقت جمع ہو جائے تو انہوں نے ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. یہ اس حدیث کے اندر ہم کو پتا چلا. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کو سب سے زیادہ محبت اگر ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اور محبت کا مطلب یہ کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو گھر پہ بڑا اسکرین لگا دیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, کہ فحش اور برائی کے قریب نہ بھٹکو, نہ جاؤ. تو ہم کو اللہ کے خاطر بیٹے کی بات نہیں ماننی ہے. بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابو مجھے شارٹ ڈریس چاہیے 18 سال کی عمر میں, جس میں آدھا بدن دکھے اور آدھا بدن میں کپڑا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قاسیات عاریات مائلات وممیلات, ایسی عورتیں جو آدھی بدن ڈھک کر اور آدھی بدن کھول کر چلتی ہے, مائلات وممیلات. تو کہا کہ قیامت کے دن جنت تو چھوڑیے, جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. تو لہٰذا اب جب اللہ کے رسول ہم کو روک رہی ہے تو ہم اپنے بچے کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں, ہم کو گھر بنانا ہے, حرام کے ہزاروں راستے ہیں گھر بنانے کے, لیکن ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہ جائیں. یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام تعمیر فرما. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم.